اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البلد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سورہ بلد میں ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور اے نبی آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور آدم کی اور ان کی ذریت کی اور تمہارے باپ کی اور ان کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد، کبد کہتے ہیں مشقت کو۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ سوری، آج کل مسلسل سفر و مجلسوں کی وجہ سے آواز کچھ گرفتہ ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، کوئی قابو نہ پا سکے گا۔ یقول اہلکت مالا لبد، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا ہے، میں نے بہت خرچ کیا ہے، برباد کیا ہے۔ ایحسب ان لم یرا احد، کیا وہ گمان کرتا ہے، کیا وہ سوچتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم اپنی دی ہوئی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبد ایحسب ان لم یراہ احد الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہ دیں، ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے اس کو دو لب اور لسان یعنی زبان اور دو ہونٹ نہ دیے، دو لب نہ دیے۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کی ہدایت کر دی دو راستوں کی طرف۔ فلاقتحم العقبہ، دو راستوں کی طرف ہم نے اس کی ہدایت کر دی، پھر وہ گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا، اور تم کیا جانو کہ گھاٹی کیا ہے۔ ما ادراک مل عقبہ، فک و رقبہ، یہ گھاٹی کیا ہے، یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، یہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تم کیا جانو کہ گھاٹی کیا ہے، کسی کی گردن کا آزاد کرنا یعنی غلام آزاد کرنا، کسی کو آزادی دلوانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا اپنی ناداری اور گرسنگی کے وقت میں کسی کو کھانا کھلانا، بھوک کے دن میں کھانا کھلانا۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو، اور مسکینن ذا متربہ، یا کسی خاکسار مسکین کو، زمین سے متصل ہو جانے والے یتیم کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر یہ انسان، یہ کون ہے، یہ جو سما کانا کا لفظ آیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سما کے ذریعے سے یہ اقتحامہ کو پاس کیا گیا ہے، اور پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر اور مرحمت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہی لوگ خوش نصیبی والے ہیں، اصحاب میمنہ ہیں، یا میمنہ والے ہیں، یا یہ لوگ سمت راست والے یعنی صاحبان خوشحالی ہیں، صاحبان مسرت ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہے، وہ بدبختی والے ہیں، وہی اصحاب شمال میں سے بدبختی والے ہیں۔ علیہم نار موصدہ، ان کے اوپر آگ نازل ہو، ہر طرف سے بند کر دینے والی آگ، یعنی جہنم کے طبقات میں یہ بند کر دیے جائیں گے، جہنم کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اب آئیے
بہت مختصر طور پہ ترجمہ کرتے ہوئے میں تفسیر میں داخل ہو رہا ہوں متن کتاب میں، کیونکہ اب وقت کم ہے، ترم ختم ہو رہا ہے رفتہ رفتہ، اور درس کو کافی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد یعنی مکہ، وانت حل بہذا البلد حال بہی، بے یہاں پہ ظرفیت کے معنی میں، یعنی آپ وہاں رہنے والے ہیں، حال محل، حلول رہنا۔ ووالد وما ولد، آدم و ذریتہ من الانبیاء والاوصیاء واتباعہم، کس کی قسم کھائی ہے؟ شہر کی قسم کھائی، اور اس کے بعد باپ کی اور ان کے بیٹے کی، یعنی جناب آدم اور ان کی ذریت جو انبیاء، اوصیاء اور ان کے پیروکاروں میں سے ہیں، ان کی قسم کھائی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان جن سے انسان، عام انسان کی گفتگو ہو رہی، کسی خاص انسان کی نہیں، جن سے انسان جو ہے، یہ نوع بشری، یہ خلق کی گئی ہے کس چیز میں؟ مشقت میں۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ مولا کائنات کے بقول امتحان گاہ ہے، مشکلات سے تو گزرنا ہی ہے۔ تعب یعنی کبد یعنی تعب و شدت، اذا یکابد الشدائد من وقت احتسابہ، اذ یکابد الشدائد من وقت احتسابہ فی ضیق الرحم الی الموت و بعدہ۔ یہاں مراد کبد سے کیا ہے؟ تعب یعنی تکلیف، اور شدت مراد ہے، کیونکہ شدائد کا آغاز کب سے ہو جاتا ہے؟ اذ یکابد الشدائد، شدائد اور مشکلات کب سے چالو ہو جاتی ہیں؟ من وقت احتسابہ فی ضیق الرحم، اس وقت سے کہ جب سے وہ تنگ شکم مادر میں آیا، رحم کی تنگی میں اس کو ڈالا گیا، شکم مادر سے آتے ہی اس کی مشکلات کا آغاز ہوا، الی الموت، موت تک، و بعدہ، اور موت کے بعد بھی برزخ وغیرہ میں، حساب و کتاب کی منزلوں میں۔ ایحسب الانسان، انسان کیا گمان کرتا ہے؟ انا یعنی انہ وہ انسان، لن یقدر علیہ احد، کہ اس کے اوپر کسی کو قدرت اور توانائی حاصل نہیں ہے، کسی کی گرفت اس کے اوپر نہیں ہے۔ فیبتش بہ، تاکہ اس انسان کو جو ہے وہ گرفت میں لے سکے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ یقول اہلکت مالا لبد، اور یہ انسان کیا کہتا ہے؟ میں نے مال بہت برباد کر دیے۔ کثیرن بعدہ علی بعد، یعنی ما انفقہ ریاء و سمعۃ اور فی عداوت علی علیہ السلام، یہ مال جو اس نے خرچ کیا، بہت زیادہ خرچ کیا، ایک کے بعد ایک مال خرچ کرتا چلا گیا، لیکن جو خرچ کیا وہ ریاءً کیا، دکھاوے کے لیے، سمعتاً، ریاءً و سمعاً وہی دکھاوا ہوتا ہے، دکھانے سنانے کے لیے، یا دشمنی یا حیدر کرار علیہ السلام میں خرچ کیا، تو یہ انسان پھر ایک دن پچھتائے گا اور افسوس کرے گا کہ ہم نے اتنا مال جو ہے وہ فالتو کو ضائع کر دیا اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اور کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ فیما انفقہ، جس نے اسے انفاق کیا، خرچ کیا ہے، اے اللہ یرہ یعلم قصدہ فیجازیہ علیہ، یہ انسان یہ گمان نہ کرے کہ اس نے جو کچھ خرچ کیا اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، جو کچھ خرچ کر رہا ہے اسے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا خرچ کیا اور اس کی نیت سے بھی واقف ہے، تو اگر راہ خیر میں حسن نیت سے خرچ کیا ہوگا تو اس کو اللہ کی طرف سے جزا ملے گی۔ الم نجعل لہ عینین، اختصار پر ہم نے بنا رکھی ہے، ورنہ آیات ایسی آ گئی ہیں کہ ایک ایک آیت کے لیے پورے درس کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں قرار نہیں دیں، یبصر بہما، کہ جن کے ذریعے سے وہ دیکھے، ولسانا یعبر بہ عما فی ضمیرہ، اور کیا ہم نے اس کو زبان نہیں دی کہ زبان کے ذریعے سے اس چیز کو بیان کرے جو اس کے ذہن میں ہے، وشفتین، اور کیا ہم نے اس کو دو لب نہ دیے، یستعین بہما علی النطق وغیرہ، کہ ان شفتین کے ذریعے سے
دو لبوں کے ذریعے سے، ہونٹوں کے ذریعے سے یہ بولتا بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور کام بھی کرتا ہے، بہت سے استعمالات اور بہت سے فائدے ہونٹوں سے اٹھاتا ہے وہ یہ انسان۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، معذرت، اور ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے، بَيَّنًا لَهُ طَرِيقَيَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، دو واضح راستے اس کو دکھا دیے، ایک طریق خیر، یہ طریقین تھا، اضافت کی وجہ سے تثنیہ میں نون گر جاتا ہے، طریقے یعنی طریق خیر و شر ہے، اصل میں طریقین تھا، ہم نے دو راستے دکھائے، ایک طریق خیر اور ایک طریق شر ہے، دونوں بتا دیا۔ وہی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے دکھا دیے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس یہ انسان گھاٹی پر کیوں نہیں چلتا، گھاٹی سے کیوں نہیں گزرتا، گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا، مطلب کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اے فلم یطع من اولاہ بذالک باقتحام العقبہ اے دخولہما، یعنی اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتا کہ جو اس کے اوپر سرپرست ہے اور جس نے اس اقتحام عقبہ کا حکم دیا ہے، یعنی گھاٹی پر سے گزر جانے کا حکم دیا ہے، اے دخولہما، یعنی گھاٹیوں میں وہ ٹھہرے نہیں بلکہ گھاٹیوں سے نکل جائے۔ اب یہ کیا ہے، یہ والی لائن ابھی آگے واضح ہوگی۔ وما ادراک ما العقبہ، خالق کائنات خود فرماتا ہے کہ یہ عقبہ، وما ادراک ما العقبہ، عقبہ تم سمجھ نہیں پائے ہو پچھلی آیت میں اور اس کی توضیح میں، تو ہم بتاتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ عقبہ کیا ہے۔ شارح محترم کہتے ہیں وہی طریق فی الجبل، عقبہ پہاڑیوں کے بیچ کے راستے کو کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں گھاٹی کہتے ہیں، دو پہاڑیاں ہوتی ہیں، ادھر اور بھی ادھر بھی، اور بیچ کا جو دشوار راستہ ہوتا ہے، مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہوتا ہے۔ استعیرت لما فسرت بہی، یہ عقبہ سے استعارہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی تفسیر آگے بیان کی گئی ہے۔ وہ ہوا، تفسیر کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، یعنی غلام کو آزاد کرنا، اسی کے لیے کہا گیا ہے وَإِطْعَامٌ فی یومن ذا مسغبہ، اور شدت اور بھوک کے دن میں لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیم کو کھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو گھاٹی سے گزر جانے کے مترادف ہیں، یعنی سنگلاخ وادیوں سے، سخت ترین وادیوں سے گزر جانے کے لیے جو راستہ اپنانا ہے، جو طریقہ اپنانا ہے، وہ یہ ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے۔ پہلی چیز تو کیا بتائی گئی؟ البتہ یہ چیزیں بعنوان مثال بتائی جا رہی ہیں، ورنہ کارہائے خیر مراد ہے۔ کسی غلام کو آزاد کرنا، یا خود جب ضرورت ہو تو اس وقت کسی کو کھانا کھلانا، ذی مسغبہ یعنی مجاعہ، یعنی جو اسے روبرو ہو، جو یعنی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا۔ لأن فی العتق والاطعام مجاہدۃ کاقتحام النفس العقبہ، اس لیے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے میں اور غلام کو آزاد کرنے میں ویسے ہی کوشش ہے کہ جیسے انسان جو ہے خود گھاٹی سے گزرتا ہے، دشوار سفر کرتا ہوا۔ یتیمن ذا مقربہ، کسے کھانا کھلائے؟ بہتر کیا ہے؟ بہتر وہ یتیم ہے کہ جو قرابت دار ہے، ذا مقربہ رشتہ دار ہے۔ ذا قرابت فی النسب فإنہ مقدم علی الاجنبی، غیر یتیم کے اوپر رشتہ دار اجنبی تقدم رکھتا ہے۔ اور مسکیناً ذا متربہ، یا مسکین کو کھانا کھلائے کہ جو ذی مترب ہے، یہ مصدر ہے تربہ سے، تراب، اذا افتقر والتصق بالتراب، جب وہ فقیر ہو جائے اور چپک جائے تراب سے، یعنی خاکسار ہو جائے، یعنی ایک دم کمزور اور نادار انسان کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے ہو تم کہ دشوار وادی سے آرام سے گزر جاؤ، گھاٹیوں سے، یعنی جہنم میں داخلے سے محفوظ ہو جاؤ۔ ثم کانا، اب ثم کے ذریعے سے اگلے جملے کو عطف کیا گیا، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔